الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا اہل قبور زندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا قبر والے زندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے ہم مصنف کی عبارت کو پڑھتے ہیں اور مصنف کیا فرماتے ہیں ہم اسے سنتے ہیں. فصل هل تحصل لنا نفاعة من الاموات في الدنيا ام لا؟ کیا دنیا میں ہمیں مردوں سے نفع حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا دنیا میں ہمیں مردوں سے نفع حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: نعم. المیت ينفع الحی فقد ثبت انہم یدعون للاحیاء ویشفعون. ہاں، یعنی حاصل ہو سکتا ہے. میت یہ زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں. میت زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے. وہ دعا کرتے رہتے ہیں زندوں کے لیے اور ان کی شفاعت کرتے رہتے ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اہل قبور یہ زندوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور زندوں کے لیے سفارش کرتے رہتے ہیں، شفاعت کرتے رہتے ہیں. قال سیدنا شیخ الامام عبداللہ بن علوفی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به ان الاموات اکثر نفعا للاحیاء منهم لهم. حضرت سیدنا شیخ امام عبداللہ بن علوفی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی ان سے ہمیں نفع پہنچائے، وہ فرماتے ہیں کہ اموات یعنی اہل قبور یہ زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ زیادہ نفع پہنچاتے ہیں زندوں کو بمقابل زندوں کے اپنے آپ کو نفع پہنچانے سے. یعنی زندے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جتنا نفع پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ اہل قبور یعنی اموات زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حاصل کلام یہ کہ مردے زندوں سے زیادہ زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں. لِأَنَّ الْأَحْيَاءَ مَشْغُولُونَ عَنْهُمْ بِهَمِّ الرِّزْقِ وَالْأَمْوَاتُ قَدْ تَجَرَّدُ عَنْهُ. اس لیے کہ زندے یہ اپنے آپ سے مشغول رہتے ہیں رزق میں، یعنی رزق کی تلاش میں، تلاش معاش میں یہ مشغول رہتے ہیں. زندے یہ تلاش معاش میں مشغول رہتے ہیں اور مردے اہل قبور وہ اس سے خالی ہوتے ہیں. انہیں معاش کی فکر نہیں ہوتی، انہیں پیسہ کمانا نہیں ہوتا، معاش کی تلاش نہیں ہوتی، تو وہ اس سے خالی ہوتے ہیں. وَلَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا فِي مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا
مگر جو انہوں نے آگے بھیجا اعمال صالحہ میں سے، یعنی ان کا تعلق صرف اعمال صالحہ سے ہوتا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، ان کا تعلق بس اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا تعلق لهم الا بذالک، ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ، کالملائکتی، جیسا کہ فرشتوں کا تعلق جس طرح نیک کام کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اہل قبور جو وہ نیکیاں پہلے کر چکے ہیں بس ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں اب کمانے کی یا گھر و بار کی فکر نہیں ہوتی۔ جب فکر نہیں ہوتی تو وہ زندوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، شفاعت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی دعا سے، ان کی شفاعت سے زندوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ ما الدلیل علی حصول النفع للاحیاء من الاموات، زندوں کو مردوں سے نفع حاصل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ زندوں کو مردوں سے نفع ملتا ہے، زندوں کو مردہ سے نفع حاصل ہوتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ جواب: الدلیل علی ذالک ما رواہ الامام احمد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم۔ اس پر دلیل وہ ہے جسے امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری اعمال تمہارے اقارب اور تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں، بے شک تمہارے اعمال تمہارے اقارب اور تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِن كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا، تو اگر وہ بہتر ہوتا ہے، اگر تمہارے اعمال بہتر ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ ہوتا ہے یعنی تمہارے اعمال بہتر نہیں ہوتے، قالوا، وہ کہتے ہیں، تمہارے اقارب اور تمہارے خاندان والے کہتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم، اے مولا تو انہیں مت مارنا یہاں تک کہ تو انہیں ہدایت دے دے، یعنی تو انہیں ہدایت دینے سے پہلے انہیں مت مارنا، انہیں موت مت دینا، کما ہدیتنا، جیسا کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا۔ اے مولا تو جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دیا اسی طرح انہیں ہدایت دینے سے پہلے مت مارنا۔ اس طرح وہ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے زندوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وروی البزاز باسناد صحیح عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم۔ حضرت بزار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت بزار رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے حضرت ابن مسعود سے، یعنی حضرت بزار رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تحدثون، تم لوگ اس میں گفتگو کرتے ہو، ویحدث لکم، اور تمہارے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔
میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ گفتگو کرتے ہو اور تمہارے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔ وفاتی خیر لکم، اور میری وفات یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تمہارے اعمال، یا مجھ پر پیش کیے جائیں گے تمہارے اعمال۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ، تو جو میں بھلائی میں سے دیکھوں گا، تو اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ اگر تم کوئی نیک کام کیے ہوگے میں اسے دیکھوں گا تو میں اللہ کی حمد کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت لکم، اور جو میں برائی میں سے دیکھوں گا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یعنی اگر تم سے کوئی بری بات صادر ہو جائے گی، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا اور وہ میرے پاس پیش کیے جائیں گے، اگر میں اسے دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری زندگی میں تم گفتگو کرتے ہو مجھ سے اور تم سے میں گفتگو کرتا ہوں، اس طرح میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وفات کے بعد تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اگر تم نیک اعمال کیے ہوگے تو میں اس پر اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برا فعل سرزد ہو جائے تو میں اس کے لیے بخشش طلب کروں گا، اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔ قال العلماء وأي منفعة أعظم من استغفاره صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يعرض عليه عمل المسيء من امته۔ علماء نے فرمایا کون سی ایسی منفعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استغفار سے بڑھ کر ہو؟ آپ بتائیے کون سی ایسی منفعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استغفار سے بڑھ کر ہو کہ جب ان پر پیش کیے جاتے ہیں برے اعمال اپنی امت کے جب برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر کون سا نفع ہے؟ کہ اس سے بڑھ کر بھی کون سا نفع ہے؟ حضور پاک دعا فرما دیں جس کے لیے سب سے بڑا نفع تو یہی ہے کہ حضور پاک کی دعا مل گئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما دے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ حضور کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل قبور یہ زندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ پہنچاتے ہیں۔ قال بعض العلماء وأدل دلیل على أن الميت ينفع الحي أيضا ما وقع لسيدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلة أسرى به حين فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة فأشار عليه سيدنا موسى بأن يراجع ربه ويسأله التخفيف كما ورد في الحديث في الصحيح۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل کہ مردے زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، مردوں کا زندوں کو نفع پہنچانے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آیا اسرا کی رات میں، یعنی شب معراج میں جو واقعہ آپ کو پیش آیا وہ اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حین فرض اللہ علیہ وعلی امتہ 50 صلاۃ، جب اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کیے تھے۔ فاشار علیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بأن یراجع ربہ، تو حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب سے اس بارے میں رجوع کریں۔ وَيَسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ، اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کو طلب کریں، نماز میں کمی کو طلب کریں، کما ورد فی الصحیح، جس طرح حدیث صحیح میں یہ مکمل روایت منقول ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے گئے، اپنے رب کے پاس جاتے گئے، اس طرح 5 نماز کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 نماز باقی رہ گئی، آخر میں 5 نماز باقی رہ گئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جانا پسند نہیں فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں علماء، فَسَجَّدُنَا مُوسَىٰ علیہ السلام قد ماتا ونحن وسائر الامت المحمدیتی الی یوم القیامتی فی برکتہ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً فوت فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، اور ہم اور تمام امت محمدیہ جو قیامت تک ہونے والی ہے، سب کے سب ان کی برکت میں ہیں، سب آپ صلی اللہ آپ علیہ السلام کے برکت میں دبے ہوئے ہیں، سب آپ علیہ السلام کے برکت کو پاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے 50 وقت کی نماز میں تخفیف ہو کر کے 5 وقت کی نماز ملی۔ تو یہ 5 وقت کی نماز ہونا یہ آپ کے ذریعے سے ہوا، آپ کے واسطے سے ہوا، تو معلوم چلا وفات کے بعد بھی اہل قبور یہ زندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، تبھی تو انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں نفع پہنچایا۔ اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو یہ کیسے ہمیں نفع پہنچائے؟ 50 وقت کی نماز کو کم کر کے 5 وقت کرانا، یہ تو انہی کی وجہ سے ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبھی تو ہوا نا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل قبور یہ زندوں کے لیے، اہل دنیا کے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں، نفع پہنچانے کے مالک ہیں، بلکہ نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ وقد وقع عنہم التخفیف بواسطتہ، اور تحقیق کے تخفیف واقع ہوا ہے ان کے واسطے سے۔ وقد وقع عنہم التخفیف بواسطتہ، اور تحقیق کے ان سے تخفیف واقع ہوئی، یعنی امت محمدیہ سے تخفیف واقع ہوئی، امت محمدیہ پر تخفیف کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے۔ وَتِلْكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَنَافِعِ، اور یہ عظیم منفعتوں میں سے ہے، یہ بہت بڑا نفع ہے۔ هل الانبیاء احیاء فی قبورہم، کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے؟ جواب نعم، فقط ثبت انہم یحجون ویصلون فی قبورہم، ہاں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام حج کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ قال العلماء قد تحصل الاعمال فی غیر تکلیف علی سبیل التلذذ بها۔ اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو مکلف نہیں ہیں، انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یہ تو مکلف نہیں ہیں نماز پڑھنے کے، حج کرنے کے، پھر بھی وہ کیوں نماز ادا کرتے ہیں، پھر بھی وہ حج کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں وہ اعمال بجا لاتے ہیں، اعمال کرتے رہتے ہیں بغیر مکلف ہوئے بھی، اعمال کرنے کے وہ مکلف نہیں ہیں، پھر بھی وہ اعمال کرتے ہیں تلذذ کے سبب، یعنی لذت، اعمال سے لذت حاصل کرتے ہوئے، اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے، اس سے تلذذ کی خاطر آپ اس عمل کو، نیک اعمال کو کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ، قال العلماء، علماء نے فرمایا، قد تحصل الاعمال من غیر تکلیف علی سبیل التلذذ به، تحقیق کے اعمال
حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ اعمال کو بجا لاتے ہیں، من غیر تکفیف، بغیر مکلف ہوئے، علی سبیل التلذذ بها، اس سے لذت اٹھاتے ہوئے، اس سے لذت اٹھانے کے خاطر آپ اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ فلا ینافی ذلک کون الآخرۃ لیس بدار العمل، تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آخرت یہ دار العمل نہیں ہے، دار العمل دنیا ہے، دار العمل آخرت نہیں ہے۔ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آخرت تو دار العمل نہیں ہے، پھر بھی وہاں پہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں پہ عمل کرنا، وہاں پہ نماز پڑھنا، وہاں پہ وہاں جانے کے بعد پھر حج کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی نیک اعمال ہیں وہاں پہ وہ کرنا لذت کی وجہ سے ہے، وہاں پہ مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ فلا ینافی ذلک کون الآخرۃ لیست بدار عمل، یہ بات یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ آخرت دار عمل نہیں ہے، عمل کا مکان نہیں ہے۔ مد دلیل علی حیاتہم، ان کی حیات پر کیا دلیل ہے؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جواب، ورد فی صحیح مسلم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ عند الکثیب الاحمر، عند کثیب الاحمر۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک آیا ہے، یہ حدیث پاک آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسریٰ کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، مجھے اسریٰ کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اس حال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں سرخ درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ آپ اپنی قبر میں سرخ درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم چلا انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے کئی سال بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، یہ عبادات کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، بجا لاتے ہیں۔ وروی البیہقی و ابو یعلا عن انس، حضرت امام بیہقی نے اور ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صراحتاً فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن آج کے کچھ لوگ ہیں جنہیں سمجھ میں آتی ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے شان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے باطن صفات سے بچائے۔ قال المناوی وہو حدیث صحیح، امام مناوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ قال العلماء قد نص اللہ تعالی فی القرآن علی حیات الشہداء فی قولہ تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں شہیدوں کے
زندگی کے بارے میں صراحت فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں شہیدوں کے زندگی کے اوپر، شہیدوں کے زندگی کے تعلق سے صراحت فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا، اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شہید جو ہیں یہ حقیقتاً زندہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ آیت سے پہلے جو آیت تھی ابھی بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اس سے پہلے وہ آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک احتمال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ زندہ نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مردہ کہنے سے منع فرما دیا ہو کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے کیونکہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، لیکن وہ ہیں تو مردہ، اس طرح احتمال پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کی بعد والی آیت میں جو کہ کتاب میں مذکور ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ کہنا یہ بہت دور کی بات ہے، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ فالانبیاء والصدیقون من باب الاولیٰ، تو انبیاء علیہ السلام اور صدیقین یہ بدرجہ اولیٰ زندہ ہوں گے، کیونکہ ان کا مقام شہیدوں سے اوپر ہے۔ انبیاء اور صدیقین یہ شہداء سے اوپر مقام کے ہیں، تو جب نیچے والے کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، تو جو ان سے اوپر مقام میں ہے تو وہ بدرجہ اولیٰ زندہ ہوں گے اور انہیں رزق دی جاتی ہوگی۔ لِأَنَّهُمْ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِّنْهُمْ، اس لیے کہ یہ ان سے درجے میں بلند ہیں، ارفع درجے والے ہیں، بلند درجے والے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ و ابی، نیز اور ایک دلیل یہ دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اس گھر میں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، اس میں داخل ہو جایا کرتی تھی اور کپڑے کو ایسے تیسے رہ کر کے اندر چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا تو میں اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتی ہوں، اس کے بعد اس میں آتی ہوں۔ دیکھیے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ و ابی، میں اپنے اس گھر میں داخل ہو جایا کرتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے والد ماجد ہیں، وَإِنِّي وَاضِعُ ثَوْبِي، اور میں اپنے کپڑے کو اٹھائے ہوئے ہوتی، یعنی کپڑے کو رکھے ہوئے ہوتی، یعنی کپڑے ستر جو صحیح طرح یہ چھپا ہوا نہ ہوتا، کپڑے کو اٹھائے ہوئے ہوتی، یعنی کپڑا اٹھا ہوا ہوتا، اس حال میں داخل ہو جاتی تھی کیونکہ یہ دونوں میرے محرم تھے۔ وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، اور میں کہتی یہ میرے
شوہر ہیں اور یہ میرے والد ہیں۔ فلما دفن عمر معهم فواللہ ما دخلت الا انا مشدود علی ثیابی حیاء من عمر۔ اور فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو خدا کی قسم میں اس روم میں داخل نہیں ہوتی مگر اس حال میں کہ میں اپنے کپڑے کو باندھی ہوئی ہوتی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو اس سے معلوم کیا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندہ ہیں۔ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب زندہ ہیں، بلکہ یہ نظر دیکھتے بھی ہیں یہ، اور اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر کے دفن کیے جانے سے پہلے اس میں بغیر زیادہ پردے کا اہتمام کیا آپ داخل ہو جاتی تھیں، اور حضرت عمر کو دفن کرنے کے بعد آپ پردے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتی، پھر اس کے بعد آپ اس روم میں داخل ہوتی ہیں، یعنی روضہ مبارک میں اس کے اندر داخل ہوتی۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ سَيِّدَتِنَا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا تشکک ان سیدنا عمر یراہا، اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شک نہیں کرتی تھیں اس بات پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهَذَا تحفظت بستری، وَلِهَذَا تحفظت بستری، اور اسی وجہ سے وہ ستر کا اہتمام کرتی تھیں۔ اذا ارادت الدخول علیہ بعد دفنہ فی بیتہا، جب وہ اس میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتی اس میں اپنے گھر میں حضرت عمر کے دفن کرنے کے بعد، حضرت عمر کے دفن ہونے کے بعد جب آپ اس میں اپنے روم میں اپنے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتی تو آپ ستر کا بہت زیادہ حفاظت فرماتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیز انبیاء علیہ السلام کے زندہ ہونے پر بہت ساری دلائل موجود ہیں جسے الحمدللہ اہل سنت والجماعت پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس عالم کے لیے رحمت ہو، اس عالم کے لیے رحمت نہیں ہو، بلکہ جس عالم کا اللہ تعالی رب ہے اس عالم کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو اس آیت سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت ہونا یعنی مہربان ہونا ثابت ہوا۔ ایک قاعدہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت مع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، تمام عالم کے لیے مہربان ہیں، تو مہربان ہونے کے جو لوازم ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ مہربان ہونے کے لیے لازم ہے زندہ ہونا، اگر کوئی شخص زندہ نہ ہو تو وہ مہربان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ مردوں کے زندگی کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اس لیے میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اس آیت سے تو ہمارے بہت سارے عقائد الحمدللہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ مہربان ہونے کے لیے زندہ ہونا لازم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص زندہ نہ ہو وہ مہربان نہیں ہو سکتا، وہ مہربانی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے مہربان ہے، اور یہ مہربان تبھی ہو سکتا ہے جب کہ باپ زندہ ہو۔ اگر باپ مر گیا ہو، مرنے کے بعد اس زمانے میں جب باپ زندہ نہیں ہے اس زمانے میں باپ اپنے بیٹے کے لیے مہربان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بیٹا
اس کی باپ کے مرنے کے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو باپ اس وقت بیٹے پر رحم نہیں کر سکتا، بیٹے سے اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، تو کس طرح وہ مہربان ہو سکتا ہے؟ جب پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، اس پر مہربانی نہیں کر سکتا، تو وہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں تو پھر وہ کیسے تمام عالم کے لیے رحمت ہو سکتے ہیں؟ بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات سے ہیں۔ اس طرح بہت ساری احادیث مبارک ہیں، اسی طرح بہت ساری دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے اپنے قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔